لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذالک هو الفوز العظیم. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، موضوع سخن ہے صفات اہل بہشت، کہ جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں ان صفات کا تذکرہ کیا جن صفات کے ذریعے سے انسان اہل بہشت میں شمار ہو سکتا ہے. اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں جو صاحبان ایمان کو جنت کی بشارت دی ہے، اس بشارت کے پیچھے پروردگار عالم نے کچھ صفات کا ذکر کیا ہے. اور اس کے ذیل میں ہم نے جو کانسیپٹ اور جو مفروضہ معین کیا ہے آیات اور روایات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، وہ یہ کہ جنت قسمت پر نہیں ملتی، بلکہ جنت کے لیے قیمت کا ادا کرنا بہت ضروری ہے. وہ قیمت کوئی مادی شے نہیں ہے، وہ قیمت کوئی قبیلے اور خاندان والی شے نہیں ہے، بلکہ وہ قیمت ہے کہ انسان اہل بہشت کے صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ بات بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جتنے صفات کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، اگرچہ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو جنت عطا کریں گے، لیکن ان صفات کا فائدہ خود انسان کی زندگی میں اور اس دنیا کی زندگی میں بھی ہوگا. جو پرہیزگار ہو جاتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی ایک اطمینان اور سکون والی زندگی گزارتے ہیں. جن کے پاس صفت صبر آ جاتی ہے تو وہ لوگ بھی زندگی کو اپنی کامیابی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس اخلاص آ جاتا ہے ان کا ہر کام معتبر ہو جاتا ہے. تو نہ تنہا جنت نصیب ہوگی ان کو، اس دنیا میں بھی جنت کا جو پرتاؤ ہے اس دنیا میں بھی انسان ان کو دیکھ سکتا ہے ان صفات کے ذریعے سے. تو آج کے مجلس میں ہم کوشش کریں گے ایک اور صفت جس کی طرف پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے، اس کی مختصر تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں. جس صفت کا پروردگار عالم نے اشارہ کیا ہے وہ صفت ہے صفت صداقت. قرآن مجید کی آیتوں کی اگر ہم تلاوت کریں گے تو پروردگار عالم نے جہاں پر جنت کی بشارت دی ہے، اگرچہ بعض آیتوں میں کچھ عبادتوں کا تذکرہ ہے، جیسے نماز کا، سورہ مؤمنون میں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، اور نفس کی پاکیزگی کا تذکرہ ہے، جس کے بعد پروردگار عالم نے جنت کی بشارت کی ہے. لیکن بقیہ 12 آیتوں میں جہاں پر پروردگار عالم نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان 12 آیتوں میں انسان کے معاشرتی صفات، اجتماعی صفات، اور جن کے ذریعے سے ایک معاشرہ خوبصورت ہوتا ہے، ایک ماحول، ایک سماج خوبصورت بنتا ہے، اس کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا ہے. تو اس کے یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ نہ تنہا
یہ صفات جو پروردگار عالم بیان کر رہا ہے، اس سے انسان کی خود انفرادی زندگی خوبصورت ہوتی ہے، بلکہ ایک اجتماعی زندگی بھی حسن میں اور خوبصورتی میں ڈھل جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جب تک اجتماع خوبصورت نہیں ہوتا، سماج خوبصورت نہیں ہوتا، انسان اپنی زندگی خوبصورت نہیں گزار سکتا ہے۔ اپنی زندگی کو خوبصورت گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے رہنے معاشرے میں اور سوسائٹی کو بھی خوبصورت بنانے کی کوشش کرے۔ اس لیے پروردگار عالم نے ان صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ جو اس عظیم صفت کا پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں، جس کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، پروردگار اعلان کر رہا ہے، وہ سچائی اور صداقت ہے۔ زندگی انسان گزارتا ہے، جب بھی انسان زندگی گزارتا ہے، جو بھی انسان زندگی گزار رہا ہے، اس زندگی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک سچی زندگی اور ایک مصنوعی زندگی، جسے تعبیر ہم کر سکتے ہیں ایک بناوٹی زندگی ہے، جو ایک دکھاوے کی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جو نمونے پیش کیے ہیں وہ ایک سچی زندگی کے نمونے ہیں۔ جگہ جگہ پر مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں پروردگار عالم نے صداقت کا تذکرہ کیا ہے۔ علماء کرام نے صداقت کو اور سچائی کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک عقیدے میں سچائی، دوسرے گفتار میں سچائی، اور تیسرے کردار میں سچائی۔ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، ایک منزل ہم آگے بڑھیں گے تاکہ کچھ آیتوں سے اور کچھ روایتوں سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ایک ہے عقیدے میں سچ، اور دوسرے گفتار میں سچ بولے انسان، اور تیسرے کردار میں بھی سچائی دکھائی دے۔ جب تک یہ تینوں مراحل طے نہیں ہوتے، اس وقت تک ایک انسان سچا انسان کہلانے کے قابل نہیں ہوتا۔ عقیدہ، گفتار اور کردار، اگرچہ تینوں چیزوں کو ہم ملا بھی سکتے ہیں، لیکن بیان کرنے کے لیے، وضاحت کے لیے علماء کرام نے ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اگر عقیدے میں سچائی نہ ہو تو نتیجہ نفاق ہے، اگر گفتار میں سچائی نہ ہو تو نتیجہ نفرت اور عداوت ہے، اگر کردار میں سچائی نہ ہو تو نتیجہ فتنہ اور فساد ہے۔ ان نتیجے پر غور کیجیے گا تاکہ ہم منزل کو آگے بڑھا سکیں۔ یعنی تین مرحلوں میں ہمیں سچائی چاہیے۔ عقیدے میں اگر سچائی نہ ہو تو نفاق ہے، اور قرآن مجید نے کہا ہے کہ سب سے بری صفت جو معاشرے کو تباہ کر سکتی ہے وہ انسان کا نفاق ہے، جو بوجھ بن کر رہ جاتا ہے کسی بھی معاشرے کے لیے۔ بہت بڑا بوجھ ہے کہ جس کو نہ اتارا جا سکتا ہے، نہ پھینکا جا سکتا ہے، نہ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک معاشرے میں جو منافق اور نفاق کی جو بیماری آ جاتی ہے، ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ یعنی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک سماج کا حصہ بن جاتا ہے، اور نہ اسے الگ کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ منافقین کو نازل کر کے بتایا کہ اس سورے کو تم روز جمعہ پڑھو۔ ایسے جیسے غدیر کی آیت میں پروردگار عالم نے کافرین کا لفظ استعمال کیا ہے، پتہ ہے غدیر کی آیت میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ہمارے علماء کرام نے بحث کیا کہ پروردگار یہاں تو 1,24,000 سارے کے سارے حاجی ہیں، کفر کا تذکرہ کیوں؟ یا کوئی کافر ہے جو بیٹھا ہوا ہے بزم میں؟ علماء کرام نے تفسیر میں بیان کیا کہ کوئی کافر وہاں بیٹھا ہوا نہیں ہے، سب حاجی ہیں۔ لیکن پہلے ہی پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ دیکھو ولایت کی اہمیت کو کم نہ سمجھو، اگر انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پہلے ہی پروردگار عالم نے بتا دیا اگر انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر سورہ منافقین کی تلاوت کا پروردگار عالم نے حکم کیوں دے رہا ہے کہ نماز جمعہ میں دوسری رکعت میں سورہ منافقین پڑھو؟ پروردگار نماز جمعہ میں آنے والے مومنین ہوتے ہیں، سورہ منافقین کیوں پڑھا جائے؟ تاکہ منافق کو بتا دے آنے سے پہلے سوچ لے، اس لیے کہ ایمان کا اجتماع اتنا معتبر ہے بارگاہ پروردگار میں کہ نفاق کو وہاں آنے نہ دیا جائے، منافق کو پتا چل جائے کہ اس کا وجود معاشرے کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ منافق کا وجود معاشرے کے لیے خطرناک وجود ہوتا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان عقیدے میں سچائی کی طرف توجہ کرے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ابتدائی آیتوں میں پروردگار عالم نے متقین کے لیے 5 آیتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ انسانوں کو 3 حصوں میں بانٹا ہے، ایک پرہیزگار، دوسرے کافر، تیسرے منافق۔ متقین کی شان میں 5 آیتیں۔
کفر کی مذمت میں 2 آیتیں، منافقین کی مذمت میں 13 آیتیں. پروردگار پرہیزگاروں کے لیے 5، کافروں کے لیے 2، منافقین کے لیے 13 آیتیں کیوں؟ اس لیے کہ پرہیزگار خود اپنے آپ کو بچا لیں گے. کفر وہ دائرہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہوتے. جن کے 2 پیر ہیں وہ خطرناک ہیں. جن کا ایک پیر ایمان کی طرف ہے اور ایک پیر کفر کی طرف ہے. وہ ایمان کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کفر کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ لوگ نہ کفر کے رہیں گے نہ ایمان کے رہیں گے، اور ان کا خطرہ ایمان کو بہت زیادہ ہے. تو ان کے کرتوتوں سے واقف ہو جاؤ. میں آپ کو جگانے کے لیے ایک جملہ کہہ دوں. کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ منافق مر چکا تھا، تو کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ اس کے جنازے کو کیا کیا جائے، تو انہیں بزرگ نے کہا پہلے غسل دے دو، اس کے بعد جلا دو. چونکہ ایمان میں ایک پیر ہوتا تھا تو غسل دے دو، کفر کی طرف ایک پیر ہوتا تو جلا دو. صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد. ایک پیر کفر کی طرف ہوتا تھا، ایک پیر ایمان کی طرف. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. جب وہ شیاطین کی طرف جاتے تھے، اپنے دوستوں کی طرف جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ جب مومنین کے پاس آتے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب کفار ان سے پوچھتے تھے کہ تم تو وہاں کیوں گئے تھے، تو فوراً ان کی زبان پہ یہ جملہ آتا ہم وہاں گئے نہیں تھے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے، ہم وہاں گئے اس لیے تھے کہ ہم چاہتے تھے مومنین کا مذاق اڑائے. ہم مومنین کا مذاق اڑا رہے تھے. جب بھی مومنین پر حملہ ہوا ہے جواب پروردگار نے دیا ہے. ہم مومنین کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو پروردگار عالم نے کہا اللہ یستہزئ بہم، وہ مومنین کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑائیں گے. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتا نہیں ہے کہ ہم تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، تمہارے بھیدوں کو، تمہارے رازوں کو ہم آشکار کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا مرحلہ ایمان میں سچائی ہے. کیا کیا جائے ایمان میں سچائی کے لیے؟ جب میں ڈھونڈ رہا تھا احادیث نبوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو خوبصورت حدیث کا ذکر ہوا ہے کتابوں میں، جس کی طرف تینوں چیزوں اقسام صداقت کو بیان کیا پیغمبر اسلام نے. کیا کریں ہم کہ اپنے عقیدے میں سچائی کو اختیار کریں، عقیدہ ہمارا سچا ہو جائے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا 3 چیزوں کی ضرورت ہے. میرے عزیزوں پوری توجہ چاہتا ہوں، توجہ کیجئے کہ منزل تک ہم پہنچیں گے. کیا کروں کہ میں عقیدے کو سچ بناؤں اور میرے عقیدے کو سچائی کے دائرے میں محفوظ رکھ سکوں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا اوصانی ربی بتسع وبالاخلاص فی السر والعلانیہ والقصد فی السراء والضراء والعدل فی الفقر والغنى. 3 صفتوں کو اختیار کرو. جب 3 صفتیں تمہارے اندر آ جائیں گی تمہارا عقیدہ محفوظ رہے گا. پہلی صفت اخلاص، جس کی طرف ہم نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا اور پرسوں کی مجلس میں بھی اشارہ کیا. پہلی صفت یہ کہ انسان اپنی نیتوں کو پاک کرے. جتنی نیت پاک ہوگی اتنا عقیدہ مضبوط ہوگا. گھر سے نکل رہے ہو نیت کیا ہے، کسی جگہ پہ پہنچنا چاہتے ہو تو نیت کیا ہے. حتیٰ ہمارے علماء کرام نے کہا مباح کاموں کی نیت کو بھی اسلام سے جوڑ دو تاکہ وہ نیت معتبر ہو جائے. مباح کام کی نیت بھی اسلام سے جوڑ دو. گھر سے نکلنا چاہتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ چہرہ دھو رہا ہوں. کیوں کہہ رہے ہو چہرہ دھو رہا ہوں؟ اس کے بجائے یہ کہہ دو کہ میں وضو کر رہا ہوں، تھوڑا سا کام بڑھ جائے گا. لیکن آپ نے یہ جملہ کہہ دیا میں وضو کر رہا ہوں، جب تک وضو باقی رہے گا ثواب ملتا چلا جائے گا. نیت وہی، کام وہی ہے، کام چہرہ دھونا ہے. لیکن صرف اور صرف میں نے لفظ کا جو استعمال کیا ہے وہ لفظ میری نیت کو معتبر بنا دیتا ہے. دسترخوان پر بیٹھو، کھانا کھا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کھانا کھا رہا ہوں. کس لیے کھا رہے ہو کھانا؟ تو میرے باڈی بلٹ ہو، میں مضبوط ہو جاؤں، جسم میں طاقت آئے. یہ بھی کہہ سکتا ہے انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے تاکہ عبادت پروردگار کے لیے میرے بدن میں قوت آ جائے. دونوں بدن میں قوت ہی کی دعا ہے. لیکن صرف نیت کو ٹرن کر دیا تو جب تک کھاتا رہے گا اس کے اعمال نامے میں ثواب لکھتا چلا جائے گا پروردگار. نتیجہ یہ ہے کہ جسم طاقت مضبوط ہوگا، لیکن نیت صرف یہ ہے. چھٹے امام نے دیکھا کہ بڑے گھر میں پہنچے، صحابی کا بڑا گھر تھا اور اس کے کافی پنجرے کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی. چھٹے امام نے فرمایا اتنا خوبصورت تم نے گھر بنا لیا ہے. اس نے کہا ہاں میں نے بنا لیا ہے، اللہ نے عطا کیا، میں نے بنا لیا ہے. کہا مبارک ہو. چھٹے امام نے کہا مبارک ہو، اچھا گھر تم نے بنا لیا ہے، اس لیے کھڑکیاں کیوں تم نے اتنی رکھی ہیں؟ تو اس نے کہا یا ابن رسول اللہ
روشنی آئے گی، اندر ہوا آئے گی. چھٹے امام نے فرمایا کاش تم یوں کہہ دیتے کہ میں نماز کے اوقات کو سمجھنے کے لیے کھڑکیوں کو کھلا رکھا ہے. اس سے نماز کے اوقات سمجھنے کے لیے، اس زمانے میں نماز کے اوقات کو سمجھنے ابھی تمہارے لیے نصیب ہو جاتا، ہوا بھی آ جاتی اور روشنی بھی آ جاتی. یعنی تم اپنے اسی کھڑکی کی نیت کو، کھلی ہوئی کھڑکی کی نیت کو اگر بدل دیتے تو تمہارا کام مضبوط ہو جاتا. تو عقیدے کو بچانے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ نیت میں پاکیزگی. دوستوں سے ملاقات کرنا ہے، کہاں ملنا ہے، کتنے بجے ملنا ہے. ایک لمبی گفتگو ہے، پھر دوبارہ میں اس میں نہیں جاؤں گا، اخلاص میں آپ بور ہو جائیں گے. کتنے بجے ملنا ہے، کہا 2 بجے ملنا ہے. 2 بجے دوست سے ملیے، اسلام کہتا ہے جائیے ملیے، رشتہ داروں سے ملیے، دوست سے ملیے. جو ٹائم تم بتا رہے ہو ہم 2 بجے ملیں گے، اس کے بجائے کہ اس ٹائم کو تم کہو 2 بجے ملیں گے، یہ کہہ دو کہ ہم نماز ظہرین کے بعد ملیں گے، ہم نماز عصر کے موقع پر ملیں گے، ہم مغربین کے بعد ملیں گے. خود کا ہوگا کیا، وقت وہی ہے، کام وہی ہے. بس تم نے نماز ظہر کہہ کر اگر خود نہیں پڑھی ہے تو پڑھ لو، اگر اس نے نہیں پڑھی ہے تو پڑھ لے گا. کام یہی ہے. نیت کو اگر تم نے ٹرن کر دیا تو نیت تمہاری معتبر ہو گئی. تو اخلاص عمل میں چاہے ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، فی السراء والضراء، یاد رکھیے گا اخلاص دونوں جگہ پر ضروری ہے، چاہے لوگ ہوں یا نہ ہو. لوگ ہوں تو طویل عبادت، کوئی نہ ہو تو فاسٹ ٹریک میں نماز آ جائے. جی بعض لوگ ہوتا ہے نا، بھی کسی نے پوچھا کہ اتنی اچھی تم نماز پڑھتے ہو، ماشاءاللہ کتنی اچھی تم نماز پڑھتے ہو. اس نے سر کھجا کر کہا میں روزے سے بھی ہوں. کسی نے تمہیں پوچھا ہی نہیں تھا کہ تم روزے سے ہو کہ نہیں، کسی نے سوال ہی نہیں کیا تھا تم سے کہ تم روزے سے ہو کہ نہیں ہو. لیکن جب انسان یہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی میری تعریف کرے، کوئی مجھے دیکھے، تو نیت میں جب کھوٹ پیدا ہوتا ہے تو انسان کا عقیدہ بھی کمزور ہوتا چلا جائے گا، عقیدہ بھی کمزور ہوتا چلا جائے گا. اگر نیت اخلاص کو مضبوط کرنا ہو تو علماء کرام نے جو طریقہ بتایا وہ یہ کہ ہمیشہ تم بزرگوں کی تاریخ کا مطالعہ کرو. علماء ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کرو، کس طرح انہوں نے ایک خالصانہ زندگی گزاری ہے، کس طرح خالصانہ عبادت انہوں نے کی ہے. نہ جنت کی خواہش، مطلب میں جنت کی طرف آپ کو رغبت دے رہا ہوں، لیکن اگر مولا کائنات کی تاریخ کا مطالعہ کرے تو مولا کائنات نے کہا پروردگار مجھے جنت بھی نہیں چاہیے، میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تو مجھے جنت دے دے، میں عبادت اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ تو مجھے جہنم سے بچا لے. اگر میں جنت کی خواہش میں عبادت کروں تو عبادت تاجرانہ، جہنم کے ڈر سے عبادت کروں تو عبادت غلامانہ. میں تجھے عبادت کا اہل سمجھتا ہوں اس لیے عبادت کرتا ہوں. اگر یہ انسان کے تصور میں آ جائے تو عقیدہ کتنا مضبوط ہو جاتا ہے، عقیدہ کتنا مضبوط ہو جاتا ہے. اخلاص بہت ضروری ہے ہماری نیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے. آپ صلوات پڑھ کے مجھ سے قریب ہو جائے، بلند سب مل کے صلوات پڑھیے، محمد و آل محمد. اس لیے علامہ اقبال نے کہا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اہل بیت سے کیا مانگے، مال و دولت، مقام، کیا مانگے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. دی ہاتھ سے دے کر اگر ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. نیا پیسہ دے کر پرانا اسلحہ خریدا کسی اور کو ڈرانے کے لیے. بھیا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایمان ہے تو ایمان سے بڑا اسلحہ کہیں دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بعض ممالک اکنامی اقتصادی حالات سے وہ گر رہے تھے تو ان کو پیسے کی ضرورت تھی. پیسہ کس کے پاس ملا پیسہ ان کو مسلمان ممالک کے پاس پیسہ ملا. ان سے پورا پیسہ لے لیا، پرانا جو اسلحہ گوڈاؤنس میں پڑا ہوا تھا دے دیا ان کے حوالے. وہ خوش ہو گئے ہمارے پاس اسلحہ آ گیا، صرف اس ڈر سے کہ کوئی ان پر حملہ نہ کر دے، اس احتیاط کی بنا پر. اور دن بدن جو حملے ہو رہے ہیں اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں. اللہ اکبر.
اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. کیا مانگے اہل بیت سے؟ اخلاص عمل مانگ، نیا کان کہن سے شاہاں چے عجب گرب نوازند گدارا. اپنے بزرگوں سے اخلاص مانگ لو، وہ بادشاہ ہیں اور ہم فقیر ہیں. فقیر دروازے پر آئے گا بادشاہ کے اور وہ آواز دے گا تو بادشاہ انہیں ضرور عطا کرے گا. کیا مانگے؟ عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے اخلاص مانگے. پہلی صفت اخلاص. دوسری صفت عدالت اور انصاف. فی السراء والضراء، مشکلات میں اور آسانیوں میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. تیسری صفت قناعت. اس کی طرف میں کافی اشارہ کر چکا ہوں، اس میں جانا میرا مقصد نہیں ہے. اخلاص، انصاف اور قناعت. فی الفقر والغنا، یہ تین صفتیں جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو ایک حدیث میں پیغمبر اسلام نے فرمایا انسان کا عقیدہ سچائی کے دائرے میں آ جاتا ہے. جب اخلاص آ گیا تو نفاق اور ریاکاری سے بچ گئے. جب انصاف آ گیا ظلم سے بچ گئے. جب قناعت آ گئی نیاز مندی سے بچ گئے. اس لیے کہ جب تک قناعت نہ ہو تو انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا. قناعت ہے جو انسان کو بے نیاز بنا دیتی ہے. انصاف ہے جو انسان کو ظلم سے بچا لیتا ہے. ظلم جہاں آیا وہاں عقیدہ گیا، ریاکاری جہاں آئی وہاں عقیدہ گیا. حتیٰ قرآن مجید میں جنہوں لوگوں نے ریاکاری کا سہارا لیا ہے پروردگار عالم نے کہا ہم نماز بھی ان کے چہرے پر مار دیں گے. ہمیں وہ نماز بھی نہیں چاہیے. ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون. تو مضبوط کرنے کے عقیدے کی تین صفتیں ہیں، اخلاص، انصاف اور قناعت. دوسرا مرحلہ سچائی کا جس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے، وہ سچائی، کردار میں سچائی. اصل سچائی کا معنی ہی یہی ہے کہ انسان کا دل یا انسان کی زبان اس کے دل کا ساتھ دے. زبان اور دل میں جہاں اتحاد پایا جاتا ہے وہاں سچائی نکل کے آتی ہے سامنے. جو دل میں ہے وہ زبان پہ آئے. اگر جو دل میں ہے وہ زبان پر نہ آئے، زبان پر کچھ اور ہو دل میں کچھ اور ہو، وہاں سچائی نہیں پائی جاتی. تو کردار میں سچائی بہت ضروری ہے. حتی روایتوں میں آیتوں میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے پروردگار واجعل لی لسان صدق فی الاخرین. ہمیں سچائی کے راستے پر ثابت قدم رکھ. وہ کون سی سچائی ہے جس کی انبیاء دعا کر رہے ہیں؟ وہ کردار میں سچائی ہے. پیغمبر اسلام سے پوچھے یا رسول اللہ کس طرح میں کردار میں اپنے کردار کو پاک کر سکتا ہوں، سچا کردار بنا سکتا ہوں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا ان وصیت کی ہے پروردگار عالم نے مجھے 3 چیزوں کی جن کے سہارے سے میں اپنے کردار کو سچا کردار بنا سکتا ہوں. یا رسول اللہ کون سی 3 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ کردار کو سچا بنا سکتے ہیں؟ ان عافو امن ظلمنی وان اصلا امن قطعنی وان آتا امن حرمنی. پروردگار عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس حکم پر عمل کروں، وہ یہ کہ میں اس کو معاف کروں جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. لفظوں پر توجہ کیجئے گا. میں اس کو معاف کروں جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. میں اس کو عطا کروں جس نے مجھے محروم رکھا ہے، اور میں اس سے جا کر ملوں جو مجھ سے دور بھاگ رہا ہے. اگر یہ 3 چیزیں تمہاری زندگی میں آ گئیں تو تمہارا کردار سچا کردار بنے گا. معاف کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے اور معافی مانگنے کے لیے بھی بڑا دل چاہیے. بعض لوگ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور معافی مانگی بھی جاتی ہے تو بعض لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں طاقت، پاور اور حکومت کی زکات ہے بخشش. کمزوروں کی نشانی معاف کرنا نہیں ہے، طاقتور انسان کی نشانی معاف کرنا ہے. کسی بزرگ کا خوبصورت جملہ ہے معافی میں کتنی لذت ہے. جاننا چاہتے ہو تو کسی ایک کو اپنی زندگی میں معاف کر کے دیکھو. کسی ایک کو اپنی زندگی میں معاف کر کے دیکھو. نہ معافی مانگنے والا چھوٹا ہو جاتا ہے اور نہ معاف کرنے والا چھوٹا ہو جاتا ہے. دونوں بڑھ جاتے ہیں اللہ کی نگاہ میں. 2 دعائیں ایسی ہیں جو بارگاہ پروردگار میں کبھی قبول نہیں ہوتی. ایک وہ جو معاف نہیں کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں. خطرناک جملہ ہے.
پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہتے ہیں پروردگار مجھے بخش دے، ربنا اغفر لنا ورحمنا، پروردگار معاف کر دے، معاف کر دے. آواز قدرت آئے گی، تمہارے پاس پاور موجود تھا، کیا تم نے دوسروں کو معاف کیا؟ معاف نہیں کیا، تو پھر مجھ سے معافی کی دعا کیوں کر رہے ہو؟ میں تم سے بڑا ہوں، تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو، تم کسی اور سے بھی بڑے تھے، طاقت تھی، پاور تھی، حکومت تھی، کیا تم نے ان کو معاف کیا؟ کہ ہم نے معاف نہیں کیا. تو پروردگار کا عالم کہتا ہے ایسی دعا ہی مت کرو جہاں تم خود عمل نہیں کرتے. تو کیا کروں؟ اگر معاشرے میں رہنے کا تقاضا یہ ہے، سوسائٹی میں رہنے کی مجبوری یہ ہے کہ غلطیاں وجود میں آتی ہیں، لیکن غلطیوں پر رک جاؤ گے تو دشمنی پھیلے گی، معاف کر دو گے تو محبت پھیلتی ہے، محبت پھیلتی ہے. اگر کائنات میں بزرگ بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کائنات میں ایک بزرگی عطا کرنا چاہتے ہیں، کائنات میں اگر سرخ روح ہونا چاہتے ہیں، تو یہ سوچو کہ وہ اگر آ کر معافی مانگ لے، تم نے معاف کر دیا تو تمہارا درجہ ایک گھٹ جائے گا. معافی مانگنے سے پہلے معاف کرنے کی کوشش کرو. کہہ دو میں نے سب کو معاف کر دیا. ہے کوئی محفل میں مجلس میں کھڑے ہو کر کہے آج کے بعد میں نے جس نے بھی میرے ساتھ کچھ بھی کیا معاف کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر یہ جملہ تم کہہ سکتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا دل شرح صدر کے دائرے میں آ گیا، بہت بڑا ہو گیا. اگر معافی مانگنے کے باوجود بھی انسان معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اللہ سے کوئی امید نہ رکھے کہ وہ اس کو معاف کر دے گا. جوش مالیہ آبادی نے کہا، خطرناک نصیحتیں ہو جاتی ہیں تو کچھ شعر بھی کہنا پڑتا ہے. محرم کا پیغام یہ کہ ایک ہے، پیغام میں محرم کے کئی میسیجز سے ایک میسیج یہ ہے کہ معافی مانگنے والا تم سے معافی مانگے، ایک تو دروازہ کھلا رکھو، اگر وہ مانگے تو معاف کر دو. اس لیے کہ ہر سال ہم جو محرم میں عزاداری برپا کرتے ہیں، باب الحسین مفتوح، حسینیت کا دروازہ کھلا ہے، کوئی حر بن کر آئے یہاں پر سر جھکا کر معافی مانگے تو معاف کر دو، معاف کر دو. جھکتا ہے فتنہ عفو ترحم کے سامنے، جھکتا ہے فتنہ عفو ترحم کے سامنے، گھٹتا ہے تانا حسن تکلم کے سامنے، تلوار کانپتی ہے تبسم کے سامنے، تھمتا ہے شور جنگ ترنم کے سامنے. بات کر کے دیکھو، ایک میٹھی بول اور ایک مسکراہٹ سارے دلوں پر قبضہ کر لیتی ہے، سارے دلوں پر قبضہ کر لیتے ہیں. 8ویں امام کے لیے دربار میں داخل ہو رہے تھے تو ہارون رشید نے حکم دیا کہ آج 8ویں امام کا احترام کوئی نہیں کرے گا. آج ہم کوشش کریں گے نعوذ باللہ امام کو اپنے دربار میں ذلیل کریں. پھر ہم اس واقعے کو سننے کے بعد پھر کبھی آپ سوال نہیں کریں گے امام دربار میں جاتے کیوں تھے. کوئی قیام نہیں کرے گا جب امام دربار میں داخل ہوں گے. میں بھی نہیں اٹھوں گا، تم بھی قیام نہ کرنا، احترام مت کرنا. جب بھی وہ دربار میں آتے کھڑے ہو جاتے احترام میں. آج کوئی احترام نہیں کرے گا. امام دروازے کے قریب پہنچے، کوئی دربار نہیں تھا کہ دروازہ کھول سکے. یہ بادشاہت کے اصول کے خلاف ہے. لیکن ایک تیز ہوا چلی، دروازہ خود بخود کھلا، پردہ ہٹا، درباریوں نے قیام کیا. امام دربار میں داخل ہوئے. ہارون خود قیام کرتے ہوئے امام کو اپنے پہلو میں بٹھا لیتا ہے. سب کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا. امام جب دربار سے واپس لوٹے اپنے گھر، ہارون نے درباریوں سے کہا تم نے کیوں قیام کیا؟ درباریوں نے پلٹ کر ہارون سے پوچھا تم نے کیوں قیام کیا؟ درباریوں نے کہا ہمارا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. ہارون نے کہا میرا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں تھا. جب امام کو واقعے کی اطلاع ملی، امام نے فرمایا مال و دولت و حکومت کے ذریعے سے جسموں پر حکومت کرنا تمہارا کام ہے، عفو بخشش و صفات و کردار کے ذریعے سے دلوں پر حکومت کرنا ہمارا کام ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. مال و دولت و حکومت کے ذریعے سے جسموں پر تمہارا کام ہے حکومت کرنا، دلوں پر حکومت کرنا ہمارا کام. تھمتا ہے شور جنگ ترنم کے سامنے. بعض صفات ایسے ہیں جن صفات میں اس شعر کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے بتا دوں، بعض صفات ایسے ہیں جب صفات میں جھگڑا ہوتا ہے نا تو کون فیصلہ کرے. بعض ہوتے ہیں لوگ خیر اور شر کے درمیان پریشان ہو جاتے ہیں، ایک طرف نیکی ہے ایک طرف برائی، کس کو انتخاب کریں.
بعض لوگ اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں، دو شر ہیں لیکن دو برائیاں ہیں، ایک اس میں کمتر برائی ہے، ایک اس میں زیادہ برائی ہے، کس چیز کو انتخاب کریں؟ بعض لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ دونوں طرف نیکیاں ہیں، اس طرف بھی نیکی ہے اس طرف بھی نیکی ہے، کس کو انتخاب کریں؟ کچھ مرحلے ایسے آتے ہیں زندگی میں دونوں طرف نیکیاں ہیں، کس نیکی کا انتخاب کریں؟ اہم اور مہم، نماز واجبہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، بچے کی آواز آئی مجھے بچا لو، کنویں میں گر چکا ہے بچہ، نماز واجب ہے توڑ نہیں سکتے، بچہ اگر چھوڑ دیں گے تو بچہ ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا، کون سی نیکی کو آپ انتخاب کریں گے؟ یہاں پر جو انسان فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کی زندگی کامیاب ہے۔ اسلام کہتا ہے نماز توڑ دو، بچے کو بچا لو۔ نماز تو نماز، کوئی مال آپ کا اٹھا کے بھاگ رہا ہے، سیل فون خطرناک چیز ہے آج کے زمانے میں۔ میں بعد میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن پہلے ہی زبان پہ آ گیا جو، کوئی اٹھا کے بھاگ رہا ہے، کوئی قیمت نہیں ہے اس کی، لیکن میرے لیے ضروری ہے، وہ ایک ذریعہ ہے میری زندگی کا، کیا میں توڑ سکتا ہوں نماز؟ اسلام کہتا ہے ہاں، اس لیے نہیں کہ مال کی خاطر تم نماز توڑ رہے ہو، نہیں، اس چور کی ہدایت کے لیے نماز توڑ رہی۔ نیت کا میں نے کہا تھا، نیت یہی ہے، میں مال کی خاطر نماز نہیں توڑ رہا ہوں، چور کی ہدایت کی خاطر نماز توڑ رہا ہوں، یعنی ہدایت اتنا اہم فریضہ ہے کہ انسان اپنی نماز کو بھی ترک کر سکتا ہے۔ یہاں پر فیصلہ کرنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے، کون سا کام انتخاب؟ اگر افراد کے درمیان جھگڑا ہو تو امامت فیصلہ کرے، صفات کے درمیان جھگڑا ہو تو امامت فیصلہ کرے گی، مشکل ہوتا ہے فیصلہ یہاں پر نہ کرنا۔ روایت میں ہے کہ چوتھے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، پتہ نہیں وقت کیوں گزر جاتا ہے جلدی جلدی، کل کی مجلس تھوڑی دیر ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، شاید 10-15 منٹ زیادہ ہی ہم نے مجلس پڑھ لی تھی، لیکن کچھ لوگوں کو شاید دیر سے گھر پہنچنا ہوا ہو، لیکن معافی کا خواستگار ہوں، لیکن ان دنوں میں برداشت آپ کر لیں گے مجھے پتا ہے۔ خصوصاً ماں بہنوں سے معافی کا خواستگار ہوں۔ تو چوتھے امام کے زمانے میں مسجد نبوی میں ایک مناظرہ ہوا اصحاب کے درمیان، موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، گھبرائیے نہیں، مناظرہ ہوا دونوں کے درمیان، کیا بولنا اچھا ہے یا چپ ہونا اچھا ہے؟ روایتیں ہمارے اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتیں اٹھا کر دیکھیں گے تو ان روایتوں میں دونوں کی طرف تاکید کی گئی ہے، بعض جگہوں پر کہا گیا ہے کہ بولو، بعض جگہوں پر کہا گیا ہے کہ چپ رہو۔ خاموشی مومن کا وقار ہے، الصمت وقار المؤمن، خاموشی مومن کا وقار ہے۔ کسی بزرگ کا خوبصورت جملہ ہے کہ خاموشی عالم کے لیے وقار ہے اور جاہل کے لیے زینت۔ کیوں؟ عالم خود خاموش رہے تو ڈرو، وہ سوچ رہا ہے کچھ نہ کچھ کہے گا، لیکن جاہل کے لیے خاموشی یہ کہ اس کے عیب ظاہر نہیں ہوں گے، چپ رہے تو بہتر۔ زینت ہے، جاہل کی زینت ہے خاموشی، اور عالم کے لیے وقار ہے۔ تو یہ خاموشی کی تاکید بھی کی گئی ہے اور بولنے کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ بولو۔ مولا کائنات نجم الغام فرماتے ہیں الانسان مقبوع تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، بولے گا تو پہچانا جائے گا، جب تک بولے گا نہیں تب تک پہچانا نہیں جائے گا۔ چھپا رہے گا، چھپائے رہے گا تو پریشانی ہوگی۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، بولے گا تو پہچانا جائے گا۔ الانسان مقبوع تحت لسانہ، وہ اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ دو گروپ ڈسکشن ہو رہا ہے دو لوگوں کے درمیان، دو قسم کے اصحاب کے درمیان، کچھ لوگ بولنے کی طرفدار ہیں، کچھ لوگ خاموشی کی طرفدار ہیں۔ بولے گا تو پہچانا جائے گا۔ انبیاء نے کہا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم دے۔ انبیاء میں خطیب موجود ہے، انبیاء میں بیان موجود ہے، پروردگار عالم نے بیان کی تعلیم دی ہے، خطابت کی تعلیم دی ہے۔ ان کی طرف سے یہ دلیلیں، ادھر سے معصومین کے احادیث، خاموش رہنا، حضرت مریم خاموش رہیں، حضرت عیسیٰ خاموش رہے، پیغمبر اسلام 40 سال خاموش رہے، ادھر طرف یہ دلیلیں، اس طرف وہ دلیلیں۔ آخر میں خاموشی کے طرفدار لوگوں نے کہا لِكُلِّ شَيْءٍ دَلِيلٌ وَدَلِيلُ الْعَقْلِ التَّفَكُّرُ وَدَلِيلُ التَّفَكُّرِ الصَّمْتُ، ہر چیز کی ایک دلیل اور ریزن ہوتی ہے، اور عقل کی ریزن یہ ہے کہ انسان سوچے، اور سوچنا خاموشی ہی کے ذریعے سے ممکن ہے، بولنے کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے۔ لیکن گفتگو کرنے والوں نے کہا ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو دو قسم کے قرآن کبھی بھی روئے زمین پر نہ ہوتے، ایک قرآن صامت اور دوسرے قرآن ناطق۔ قرآن صامت یہ ہے کہ وہ چپ رہے، قرآن ناطق کا کام یہ ہے کہ وہ بولے۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں قرآن صامت سے پوچھو، اگر وہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا قرآن میں کیا ہے۔
صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا قرآن میں کیا ہے. دونوں دلیلیں پیش کرنے کے بعد خاموشی کے طرفداروں نے کہا بولنے میں پریشانیاں زیادہ ہیں. کیا؟ حدیث پیغمبر ہے، من کثر کلامہ کثر خطاءہ، من کثر خطاءہ قل حیاءہ، من قل حیاءہ قل ورعہ، من قل ورعہ مات قلبہ، من مات قلبہ فدخل النار. جب ہم چھوٹے تھے مدرسوں میں تو وہ میرا رٹوایا گیا تھا، ہمیں ابھی تک یاد ہے ذہن میں. گھبرائیے نہیں، ابھی یاد کر کے نہیں آیا ہوں. من کثر کلامہ کثر خطاءہ، من کثر خطاءہ قل حیاءہ، من قل حیاءہ قل ورعہ، من قل ورعہ ماتا قلبہ، من ماتا قلبہ دخل النار. جس کی باتیں زیادہ اس کی خطائیں زیادہ، جس کی خطائیں زیادہ اس کی حیا کم، جس کی حیا کم اس کا تقوی کم، جس کا تقوی کم اس کا دل مردہ، جس کا دل مر جاتا ہے وہ جہنمی ہو جاتا ہے. مردہ دلوں کی جگہ جنت نہیں. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. جس کا دل مر گیا وہ جنت میں جا نہیں سکتا. جنت زندہ دلوں کا مکان ہے. تو خاموشی طرفدار لوگوں نے کہا کہ بات کرنے سے خطائیں زیادہ، جو بھی زیادہ بولتے ہیں مجھے چھوڑ کر وہ خطائیں زیادہ کرتے ہیں. کہ جو لوگ بولنے کے طرفدار تھے انہوں نے خاموشی کی تو ان کے اوپر حملہ کیا. ایسا نہیں ہے، اگر تم چپ رہو گے تو لوگ گناہگار بنتے جائیں گے، حق پردوں میں آ جائے گا، بولنا پڑے گا. دونوں میں جھگڑا ہوا، دونوں پہنچے امام کی خدمت میں. مولا آپ بتائیے بولنا اچھا ہے یا چپ رہنا اچھا ہے؟ روایت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. مولا آپ بتائیے بولنا اچھا ہے یا چپ رہنا اچھا ہے؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو بولنا اور چپ رہنا دونوں صفات ہیں. خاموشی اور بولنا دونوں صفات ہیں. لیکن اگر خاموشی کی بھی کوئی فضیلت تم بیان کر رہے ہو، اگر بولنا نہ ہوتا تو خاموشی کی فضیلت کون بیان کرتا؟ اگر زبان نہ ہوتی تو خاموشی کی فضیلت بھی کون بیان کرتا؟ خاموشی کی فضیلت بھی بیان کرنے والی وہی زبان ہے جو تم استعمال کر رہے ہو کہ خاموش رہنا مومن کے لیے وقار ہے. اگر یہ زبان کا استعمال نہ کرتے تو خاموشی کی کوئی طرفداری نہ ہوتی، کوئی تعریف نہ ہوتی. دونوں صفات الگ الگ ہیں. امام نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا جو آج کی دنیا کے لیے بہترین جملہ ہے. امام نے فرمایا نہ بولنے میں بھی ذات خود فضیلت ہے، نہ چپ رہنے میں بھی ذات خود فضیلت ہے، بلکہ جہاں حق قائم ہوگا وہاں بولنا جہاد، جہاں فتنہ و فساد ہوگا وہاں چپ رہنا جہاد ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بڑا خطرناک. جہاں حق قائم ہو رہا ہے وہاں بولنا جہاد ہے، جہاں فتنے بڑھ رہے ہیں وہاں چپ رہنا جہاد ہے. تاریخ ساز جملہ امام نے ارشاد فرمایا. بولو اگر حق قائم ہو رہا ہو، کسی کا حق بچ رہا ہو، دو صفاتوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا تو امام نے فیصلہ کیا کون سی صفت کہاں پر انسان کے کام آئے گی. نہج البلاغہ میں مولا کائنات سے کسی نے پوچھا مولا عدل بہتر ہے یا سخاوت؟ دو صفتوں کے درمیان جھگڑا ہے، عدل بہتر ہے یا سخاوت؟ مولا کائنات نے فرمایا سخاوت بہت اچھی چیز ہے لیکن سخاوت سے بہتر عدل ہے. کہا مولا وہ کیسے؟ امام نے فرمایا سخاوت کسی کو دے دیتے ہو، تم پیسہ دے دیا، تم نے کس گھر بنا کے دے دیا، ایک آدمی کا فائدہ ہوا ہے. لیکن عدل قائم کرو تو امتوں کا فائدہ ہوگا. یہ عرفانی گفتگو ہے. سخاوت یعنی کچھ لوگوں کا فائدہ ہو گیا، لیکن عدل قائم کرو تو امتوں کا فائدہ ہو جائے گا. اس لیے آخری حکومت ہم سخاوت کے لیے انتظار نہیں کر رہے ہیں، عدالت کے لیے انتظار کر رہے ہیں. اس لیے کہ وہاں کسی فرد کا فائدہ نہیں ہوگا، ساری دنیا کا فائدہ ہوگا. وہ ظلم کو ہٹا کر عدل بھریں گے زمین پر، تو عدالت کے انتظار میں ثواب ہے. وہ نہیں کہ امام آئیں گے تو ہمیں پیسہ مل جائے گا. نہیں، سخاوت کی حکومت کا انتظار ہم نہیں کر رہے ہیں، عدالت کی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں. تو امام نے فرمایا سخاوت سے بہتر عدالت، اس لیے کہ سخاوت فرد کے لیے ہے، عدالت قوموں کے لیے ہے. دوسری حدیث میں ہے کسی نے امام سے پوچھا مولا عدل بہتر ہے یا احسان؟ اللہ اکبر. عدل بہتر ہے یا احسان؟ امام نے فرمایا عدل سے بہتر ہے احسان. کہا وہ کیسے؟ امام نے فرمایا عدل کا مطلب یہ ہے کہ جتنا تمہارا حق ہے
اتنا لے لو، اور جتنا دوسرے کا حق ہے اتنا اسے دے دو. اسے کہتے ہیں عدالت. حق جتنا ہے اتنا لینا، حق جتنا ہے اتنا دینے کو کہتے ہیں عدالت. احسان کسے کہتے ہیں؟ اپنے حق سے کم لینا اور اس کے حق سے زیادہ دینے کو احسان کہتے ہیں. اگر ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہے تو صلوات پڑھیں محمد. اگر نہیں آیا ہے تو تب بھی صلوات پڑھیں محمد والے. معافی چاہتا ہوں، یہ تو طریقہ ہے خطابت کا. عدل بہتر ہے یا احسان؟ کہا عدل سے بہتر ہے احسان، اس لیے کہ عدل میں شرائط سخت ہیں. جتنا حق ہے اتنا لے لو، جتنا حق ہے انہیں اتنا دے دو. پھر بھی عدالت میں شکوے رہ جاتے ہیں. لیکن احسان یہ ہے کہ کہیں عدالت سے ہمارا دامن دور نہ ہو جائے، ہم ظلم نہ کر دیں، اپنا حق کم اٹھا لو، دوسرے کا حق زیادہ دے دو، تاکہ محبت احسان سے بڑھتی ہے، عدالت میں پریشانیاں ہوتی ہیں. اس لیے دعاؤں میں حکم ہے کہ جب بھی دعا کرنا، ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. پروردگار اپنی عدالت سے فیصلہ نہ کرنا، تو نے عدالت سے فیصلہ کر لیا تو ہم جنت میں کبھی نہیں جا سکتے. ہزاروں نعمتیں لے لیں، عبادتیں انجام نہیں دیں. نیاز خواہشات زیادہ، عبادتیں کم. تو اگر عدالت سے فیصلہ کرے گا تو ہم جنت میں کبھی نہیں جائیں گے. تو اپنے فضل سے فیصلہ کرنا، اس لیے کہ فضل یعنی عدالت سے ایک مقام بلند ہے جہاں پر انسان دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، صرف جتنا ہے اتنا نہیں بلکہ اضافہ کر کے. اسے کہتے ہیں احسان. اب دیکھیں یعنی اشعار کی تشریح یہاں پر ہونے لگے گی کہ گھٹتا ہے تانا حسن تکلم کے سامنے، تلوار کامتی ہے تبسم کے تھا سامنے، تھمتا ہے شور جنگ ترنم کے سامنے. بدلے کی رسم دین خدا میں حرام ہے، احسان ایک شریف ترین انتقام ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بدلے کی رسم دین خدا میں حرام ہے، احسان ایک شریف ترین انتقام ہے. جاپانی محاورہ ہے، جسے آج ہنسنا نہیں آتا، مسکرانا نہیں آتا، وہ اپنی دکان مت کھولے. تجارت کی بنیاد مسکراہٹ، محبت کی بنیاد مسکراہٹ. جنہیں گھروں میں مسکرانا نہیں آتا وہاں جھگڑے، سماج میں مسکرانا نہیں آتا، جھگڑے ہیں. المومن حزنہ فی قلبہ وبشرہ فی وجہہ. مومن یعنی کون؟ جس کا غم دل میں ہوتا ہے، مسکراہٹ چہرے پر ہوتی ہے. وہ اپنے غم کو ظاہر نہیں کرتا، غم دل میں رکھتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے. یہ مسکراہٹ اور یہ بخشش، کردار میں سچائی پیدا کرنا ہے. عفو عمن ظلمنی، معافی چاہتا ہوں، عفو عمن ظلمنی. پھر آؤں گا کہ بولنے کی فضیلت کیا ہے، خاموشی کی فضیلت کیا ہے. عفو عمن ظلمنی، معاف کر دوں میں اس کو جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. وہ آتا عمن حرمنی، اس کو عطا کروں جس نے مجھے محروم رکھا ہے. وہ اصل عمن قطعنی، اور اس سے جا کر ملوں جو مجھ سے دور بھاگ رہا ہے. میرے عزیزو، اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میرے گھر آئے، اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے گھر جاؤں. انتظار کرتے کرتے ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ میرے گھر آئے. خصوصاً رشتہ داروں میں خاص خیال رکھیے، اگر محبتوں کو بڑھانا ہے آپ ان کے گھر جائیے، کبھی انتظار یہ نہ کیجئے کہ وہ آپ کے گھر آئے. بہن سے جھگڑا ہو گیا، بہن چھوٹی ہے، وہ میرے گھر آئے، نہیں. اگر وہ آ گئی تو اس نے تم پر احسان کیا، تم چلے گئے تو تم نے اس پر احسان کیا. کل کی مجلس میں نے اشارہ کیا، اسیرانہ زندگی اچھی نہیں ہے، امیرانہ زندگی گزارو، اس لیے کہ مولا امیر کے ماننے والے. امیرانہ زندگی کیا کروں؟ معافی کا ماحول پیدا ہو جائے معاشرے میں. 3 چیزیں جو انسان کے کردار کو سچا بناتے ہیں، اور 3 چیزیں انسان کی گفتار کو سچی بناتے ہیں. وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے میں اپنی گفتار کو بھی سچائی کے دائرے میں لے آ سکتا ہوں؟ وہ 3 چیزیں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، وَأَن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا وَنَظَرِي عِبْرًا وَلِسَانِي ذِكْرًا. وہ یہ کہ میری خاموشی
فکر کے ساتھ ہو. اصحاب نے شکایت کی یا رسول اللہ آپ نے ابو ذر کو صدیق کہہ دیا. معلوم حضرت ابو ذر کا ایک لقب ہے صدیق. اللہ اکبر. کہاں سے آئے ابو ذر, کہاں پہنچے, صدیق بن گئے. اور جو قریب میں رہنے والے ابو جہل بن گئے. مولا کائنات نجل الغام فرماتے ہیں رسول اپنی فضیلتیں کسی رشتہ داری کی بنا پر نہیں بانٹتے ہیں. دور سے آنے والے پیغمبر کے کتنے قریب ہو گئے اور قریب رہنے والے پیغمبر کے کتنے دور ہو گئے. درمیان میں کون سی چیز غائب ہو گئی, کون سی چیز مس ہو رہی ہے؟ وہ ہے اطاعت رسول. مولا کائنات نجل الغام فرماتے ہیں اطاعت رسول وہ جوہر اور وہ کیمیا ہے جو جس کے دائرے میں انسان آ جاتا ہے دور رہنے والا بھی قریب ہو جاتا ہے. ابو ذر کا لقب ہو گیا صدیق. یا رسول اللہ آپ نے ابو ذر کو صدیق کا لقب دے دیا. ہم مستحب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں, ابو ذر تو مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو صدیق کہہ دیا. پیغمبر اسلام نے بولا ابو ذر کو لے آؤ, بلاؤ کے لے آؤ. ابو ذر تم خود بتاؤ کیوں خاموش بیٹھے تھے, کیوں مسجد کے باہر مستحب نماز کے لیے کیوں نہیں آئے؟ یا رسول اللہ میں سوچ رہا تھا, غور و فکر کر رہا تھا. کیا سوچ رہے تھے ابو ذر یہ بھی بتا دو. ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ میں سوچ رہا تھا کہ پروردگار تو کتنا کریم ہے, ایک ہرن کے ناف میں موجود خون کو تو نے دنیا کا سب سے بہترین پرفیوم بنا دیا جسے مشک و عنبر کہتے ہیں. اے خالق کائنات تو چاہے تو تقدیروں کو بھی یوں ہی بدل سکتا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا تفکر و ساعت ابو ذر خیر من عبادت طویلہ. ابو ذر کا ایک لمحے کا یہ سوچنا تمہاری سینکڑوں سال کی عبادت سے بہتر ہے. تمہارے سینکڑوں سال کی عبادت سے بہتر. اس لیے کہ عبادت اگر فکر کے دائرے میں آئے تو لذت دے, اگر عبادت عادت کے دائرے میں آ جائے تو ایکسرسائز ہے. مجھے پڑھنی ہے نماز, اللہ اکبر, فوراً ادا کیا نکل گئے, یہ تو ایکسرسائز ہے. عادت میں مت ڈالیے عبادت کو, فکر کے دائرے میں لے آئیے. ابو زارانہ عبادت ہو تاکہ اس عبادت میں مزہ آئے. سوچے کیا کر رہا ہو. چوتھے امام تشریف فرماتے مسجد نبوی میں ایک صحابی داخل ہوا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 2 منٹ میں 8 رکعت نماز ظہرین کی ختم ہو گئی. دیکھتے رہے امام, نماز ختم ہوئی, اس نے دعا کی پروردگار, جنت کا تذکرہ ہے نا, معافی چاہتا ہوں, پروردگار مجھے جنت میں 4 حوریں عطا کر. امام جب نماز ختمی, امام اس کو قریب بلایا امام نے, اور بلانے کے بعد کہا مہر اتنی ادا کر رہے ہو اور اتنا لمبا نکاح, اس کے لیے تمہیں مہر بھی ادا کرنا ہے. مولا کیا مہر ہے؟ کہ عبادت کا حق ہوتا ہے, اس کے کچھ ارکان ہوتے ہیں, اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں. جب تک آداب کو مکمل نہیں کرو گے عبادت تکمیل نہیں ہوتی. میرے عزیزو, صحت کے طور پر انجام دے دینا کمال نہیں ہے, عبادت کو قبولیت کے معراج تک پہنچانا کمال ہے. سب لوگ صحت کے طور پر وضو کر لیا, کھڑے ہو گئے, نماز پوری ہو گئی. نہیں, عبادت کو تفکر کے سائے میں لے آئے. میرا موضوع نہیں ہے اس میں, اگر چلا جاتا میں اس میں. تفکر کے سائے میں لے آئے, غور و فکر کے سائے میں لے آئے. کچھ لوگ جگانے کے لیے کہہ دوں, جب کبھی بولنا سوچ کر بولنا, جب کبھی بولنا سوچ کر بولنا, مدتوں سوچنا مختصر بولنا. جب کبھی بولنا سوچ کر بولنا, مدتوں سوچنا مختصر بولنا. ہاں مگر نام حیدر کی محفل ہو جب, تم کو حق ہے کہ جی کھول کر بولنا. علی مولا علی مولا, ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا. مدتوں سوچنا مختصر بولنا. ہاں مگر نام حیدر کی محفل ہو جب, تم کو حق ہے کہ جی کھول کر بولنا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا ذکر ہی عبادت ہے. عبادت میں شریک ہو جانا, جب تک رہو گے سوچو گے تو ثواب ہے. تو ان یکون سمتی فکرہ, میری خاموشی غور و فکر کے دائرے میں آ جائے.
کچھ لوگ خاموشی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں خاموش رہنا یعنی خاموش رہنا، اور کیا کریں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کر رہے ہیں. ایسی خاموشی نہیں ہے. تو کچھ لوگ زندگی بھر پروگرام اور پلان بناتے ہی رہتے ہیں. خاموشی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. زندگی بھر پلان بناتے ہی رہے، زندگی حیات ہی ختم ہونے کو آ گئی، تب بھی کوئی ان کے پلان پر عمل نہیں ہوا. نہیں، خاموشی کی کوئی شرائط ہوتے ہیں. یہ تفصیل میں جانے کا موضوع نہیں ہے، آپ اس کو غور و فکر کے دائرے میں لے آ سکتے ہیں. یکون سمتی فکرا وہ لسانی ذکرا، میری زبان پر ہمیشہ ذکر پروردگار رہے. زبان کو مصروف رکھو، اسے فرصت دو گے بہکا دے گی. مصروف رکھو کام میں، ذکر میں. جتنی زبان بیکار ہوگی اتنی چلے گی. کل کے مجلس میں اشارہ کروں گا بھائی چارگی میں جو سب سے زیادہ، سورہ حجرات میں پروردگار عالم نے کہا ہے جو بھائی چارگی کے درمیان جو سب سے زیادہ حملہ اور نقصان پہنچاتی ہے وہ زبان ہے. وہ لسانی ذکر، زبان کو مصروف رکھو. فائدہ کیا ہے؟ 2 کام ادا کرے گی زبان پہ. اگر ذکر پروردگار ہو تو کم از کم 2 فائدے ہوں گے. ایک، جتنا ذکر کرتے جاؤ گے ثواب بڑھتا جائے گا، اور جتنا ذکر کرتے جاؤ گے گناہ گھٹتے جائیں گے. ذکر ایک ہے، فائدے 2. نیکیاں بڑھتی جائیں گی، گناہ گھٹتے چلے جائیں گے. لیکن اگر زبان کو بے لگام چھوڑ دو گے تو نہ تنہا گھر کو برباد کرے گی زبان، معاشرے کو بھی برباد کرے. اس لیے کہا حدیث میں ہے المؤمن ملجم لجام سے. مومن کے ہاتھ میں اس کے زبان کی لگام ہوتی ہے، وہ ہمیشہ پکڑا رہتا ہے. چھوڑ دو گے خود بھی گرے گا، قوم کو بھی گرا دے گا. اور لسانی ذکر، معافی چاہتا ہوں، لسانی ذکر، اپنی زبان پر اللہ کا ذکر ہمیشہ ہو. وہ نظری عبرا، اگر کردار کو سچا بنانا ہے تو اپنی خاموشی کو فکر میں مشغول رکھو، زبان پر ذکر پروردگار ہو، اور نگاہوں سے عبرت حاصل کرو. عبرت حاصل کرو. عبرت کا مطلب کیا ہے؟ ہائی وے پہ آپ جا رہے تھے، آگے آپ نے دیکھا کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، تم خود سمجھ جاؤ. گرتی ہوئی گاڑی کو دیکھو، خود سمجھ جاؤ. گرتے ہوئے انسان کو دیکھو، خود سمجھ جاؤ. انبیاء کی داستانوں نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سنبھل جائے. مومن 2 مرتبہ کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھاتا. 2 مرتبہ کہا پیغمبر اسلام نے. ممکن ہے 1 مرتبہ ٹھوکر لگ جائے، کہ 2 مرتبہ. فلاسفر کہتے ہیں آنکھیں کھلی رکھ کے چلو تاکہ ٹھوکر نہ لگے. عرفا کہتے ہیں آنکھ بند کر کے چلو. کون سی چیز صحیح ہے؟ فلاسفر کہتے ہیں آنکھیں کھلی رکھو. اہل عرفان کہتے ہیں نہیں، آنکھیں بند رکھو. اس لیے کہ آنکھیں کھلی رکھو گے، عرفان کے فلسفے کی بنیاد پر چیزوں کو دیکھ سکو گے، ٹھوکر نہیں لگے گی. اہل عرفان کہتے ہیں آنکھیں بند کرو، اس لیے کہ جب تک کچھ چیزوں سے آنکھیں بند کرو گے نہیں، چلو گے نہیں. وہ کہہ رہے تھے چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھلی رکھو، یا اہل فلسفہ کہتے ہیں، اہل عرفان کہتے ہیں نہیں، کچھ چیزوں سے آنکھیں بند کرنا پڑتا ہے، نفسانی خواہشات سے، برائیوں سے. جب تک آنکھیں بند نہیں کرو گے سفر نہیں کرو گے. اس لیے علماء کرام نے کہا اکثر سفر جو ہوئے ہیں وہ رات میں ہوئے ہیں، جہاں پر انسان کی آنکھوں کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. اندھیرے کا سفر کامیابی کا سفر ہے. بند رکھو، کھلی رکھو. ہمارے استاد سے پوچھا گیا اس کو جوڑے کیسے، بند رکھیں یا کھلی رکھیں؟ 6 امام کا شاگرد ہے امام ابو حنیفہ، گریٹ اسکالر، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ادب میں بہت ہی نام کمایا ہے. ابو حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر میری زندگی میں 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام کے ساتھ گزارے ہیں تو میری زندگی بیکار ہو جاتی ہے. میرے پاس جو کچھ ہے وہ امام ششم کا دیا ہوا ہے، جتنا میں نے سیکھا وہ میرے پاس ہے. تو ہمارے استاد نے کہا یہی تو کمال ہے مذہب تشیع میں اور دوسرے مذاہب میں. وہ شاگرد کی تقلید کر رہے ہیں، ہم شاگرد کے استاد کی تقلید کر رہے ہیں. انہوں نے شاگرد کو پکڑ لیا، ہم نے استاد کو پکڑ لیا. بس تفصیل آپ کے ہاتھ میں. تو اس نے پوچھا گیا امام ابو حنیفہ سے کہ جب سجدے میں ہم جاتے ہیں تو سجدے میں آنکھیں کھلی رکھنا چاہیے بند؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا اگر میں یہ کہہ دوں کھلی رکھنا چاہیے، اگر 6 امام کا بھی یہی حدیث ہو
تو پھر کہیں گے لوگ کہ تم نے نقل کی ہے ان کی. تو اگر میں کہہ دوں بند رکھنی چاہیے تو اگر وہ چھٹے امام کی یہی حدیث ہو پھر کہیں گے تم نے نقل کی ہے. کہ تمہیں اختیار ہے ایک آنکھ کھلی رکھو ایک آنکھ بند کر لو. تم اختیار ایک آنکھ کھلی رکھو ایک آنکھ بند کر لو. کس طرح جمع کیا جائے ان دونوں سے؟ علماء کرام نے کہا ہے کہ نیکیاں نظر آئیں، بس آپ کو جگانے کے لیے جملہ تھا، نیکیاں نظر آئیں، نیکیوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھلی رکھو، برائیوں سے بچنے کے لیے آنکھوں کو بند کر لو. اس لیے اہل فلاسفہ کا مقام عقل کا ہے، اہل عرفان کا مقام دل کا ہے. وہاں بچنے کے لیے آنکھوں کو بند رکھنا پڑے گا. تو 3 صفتیں ہو گئیں. ایک عقیدے میں سچائی، تو اخلاص، انصاف، قناعت. گفتار میں سچائی، عفو و بخشش، ملاقات اور عطا. کردار میں سچائی، تو انسان اپنی خاموشی کو سوچ میں بدل دے، اپنی زبان پر ذکر پروردگار ہو اور اپنی آنکھوں سے عبرت حاصل کرے. تو انسان بولے جہاں بولنا ہے، چپ رہے جہاں چپ رہنا ہے. نہ بولنے میں ذاتی فضیلت ہے نہ چپ رہنے میں، لیکن 2 چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. ایک بولے سچ بولے، اور دوسرے بولے انداز بولنے کا اچھا ہو. حضرت موسیٰ سے کہا پروردگار عالم نے، اے موسیٰ دربار فرعون میں جاؤ، وہ ظالم ہے، اس نے ظلم کیا ہے، ساری قوم پر ظلم کیا، لیکن یاد رہے قولا قولا لینا، ظالم سے بھی بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرو، اس لیے کہ سختی کوئی برداشت نہیں کرتا ہے. تمہارا کام ہدایت کرنا ہے، اس کو زیر کرنا نہیں ہے. اس کو زیر کرنے کی طاقت ہمارے پاس ہے، لیکن ہدایت کرنا تمہارا کام ہے. اس سے بھی بات کرو تو لہجہ نرم ہو. 2 صفتیں بہت ضروری ہیں، ایک سچ اور دوسرا لہجہ. اگر سچی بات ہو لہجہ صحیح نہ ہو تو کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا. خصوصاً ہمارے والدین سے میری خواہش ہے جب بچوں سے بات کرنا لہجہ پیارا ہونا چاہیے. قرآن مجید میں پروردگار عالم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے صاحبان ایمان اب نماز پڑھو. یہ نہیں کرا اے بدماشو نماز پڑھو، خدا نے نہیں کہا. خدا نے کہا اے صاحبان ایمان نماز پڑھو. کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے اللہ نے دیا ایمان. نماز پڑھے گا تو مومن بنے گا، لیکن پروردگار نماز پڑھنے سے پہلے کرا تو مومن ہو. اس لیے کہ خالق کو اپنے بندے پر اتنا تو بھروسہ ہے کہ یہ نماز پڑھے گا. وہ اپنے بندے کے ساتھ اتنا ریسپیکٹ کے ساتھ پیش آ رہا ہے تو بندہ کیوں نماز نہیں پڑھ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا پروردگار عالم نے اے بدماشو نماز پڑھو، نہیں، پروردگار عالم نے کہا اے صاحبان ایمان نماز پڑھو. اس کا مطلب یہ کیا کہ جب تک گفتگو لہجے کے دائرے میں نہیں آئے اس وقت تک اثر نہیں ہوتا، اس وقت تک اثر نہیں ہوتا. ایک خطاب یا ایھا الذین آمنوا کا ساری تکلیفوں اور مصیبتوں کو بھلا دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان روزہ رکھو. روزے میں مشقت ہے، پریشانیاں ہیں، لیکن خطاب کی طرف دیکھو کون خطاب کر رہا ہے. وہ خطاب کو اگر دیکھو تو مصیبتیں بھول جاؤ گے. اگر بچوں سے بات کرنے کا انداز ہمارا میٹھا ہو جائے جو پریشانی بعد میں آنے والی ہے وہ بھول جائیں گے. اگر ان کے لیے تم خود کار کا دروازہ 1 مرتبہ کھولو 10 مرتبہ وہ کھولنے کے لیے تیار ہو جائے. جب تک یہ طریقہ یہ لہجہ نہ ہو ممکن نہیں ہے کہ بات میں اثر ہو. تو قرآن مجید نے کہا 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک لہجے میں صداقت اور دوسرے گفتگو میں پیارا انداز. 2 چیزیں آ جائے تو گفتگو کا اثر ہوگا. اگر صداقت ہو جو زبان سے جملہ نکل جائے تو پروردگار عالم کہے گا اس کو پورا کر تھا. بس یہاں تک آپ آ گئے. ایک ہے لفظ صادق اور ایک ہے لفظ صدیق. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ صادق اور صدیق میں. صادق یعنی سچ بولنے والا، صدیق یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ علماء کرام نے کہا جو واقعہ ہوا ہے وہ بتا دیں تو صادق، اور جو کہہ دے وہ ہو جائے تو صدیق ہے. شہزادی سے بچوں نے کہا اماں ہمارا لباس کہاں ہے؟ عید کا لباس کہاں ہے؟ شہزادی نے کہا درزی کے پاس ہے. زبان سے نکلا درزی کے پاس ہے. رضوان جنت درزی بن کر فاطمہ کی دہلیز پر آ گیا اور آ کر بتایا اگر صدیقہ کو تم ڈھونڈ رہے ہو کسی اور دروازے پر مت ڈھونڈو، فاطمہ کے دروازے پر آؤ.
حضرت آدم سے پروردگار عالم نے کہا ہے آدم زمین پر جا رہے ہو تو جنت کا لباس مت لے جاؤ، اس لیے کہ زمین پر جنت کا لباس نہیں پہنا جاتا، وہ عرض ہے، یہ بہشت ہے۔ اگر زمین پر جا رہا ہو تو اپنے جنت کا لباس بدل ڈالو، اس لیے کہ زمین پر نہیں پہنا جاتا۔ لیکن یہاں حسنین سے مادر حسنین کہہ رہی ہیں جنت سے تمہارے لیے لباس آ رہا ہے، رضوان جنت، جنت کا لباس لے کر فاطمہ کی دہلیز پر آ رہے ہیں۔ میں رضوان جنت نہیں، میں درزی ہوں، درزی بن کر آ رہے ہیں۔ کیوں درزی بن گئے؟ اس لیے کہ فاطمہ کی زبان سے نکلا تھا درزی۔ رضوان کو یہ ٹائٹل اتنا بھا گیا کہ وہ اپنا مقام بھول گیا خطاب فاطمہ کے لیے، اپنا مقام بھول گیا، اپنا ٹائٹل بھول گیا۔ کیوں؟ فاطمہ نے کہہ دیا تھا درزی، وہ کپڑے لے کر آ گیا۔ پروردگار کیا تیری سنت بدل گئی؟ جبکہ تو قرآن مجید میں خود کہتا ہے لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا ولن تجدا لسنت اللہ تحویلا۔ قرآن کی سنت میں، پروردگار کی سنت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ تو نے آدم سے کہا تھا جنت کا لباس بدل ڈالو، لیکن حسنین کے لیے جنت کا لباس جنت سے زمین پر آ رہا ہے۔ پروردگار ماجرا کیا ہے؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے، سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھ لو، یا یہ سمجھو کہ یہ جہاں رہتے ہیں وہ جگہ جنت ہے، یہ جہاں آ جائیں وہ جگہ جنت ہے، یہاں جہاں سردار ہوتے ہیں وہی جگہ جنت کہلاتی ہے۔ ایک گھر میں کئی کئی سردار، سید الاولیاء علی، سیدہ فاطمہ، خواتین کی سردار فاطمہ، اور جوانان جنت کے سردار حسن و حسین، جہاں سارے سردار ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، جنت بھی تو وہیں آ جاتی ہے۔ دو چیزیں میرے عزیزو، ایک ہے گفتگو میں، گفتار میں صداقت، اور دوسرے ہے لہجہ۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے، اب تھک تو نہیں گئے؟ مجھے ریسپانس پیچھے والے جو عزادار بیٹھے ان کی طرف سے بھی آنا چاہیے۔ یا علماء کرام کہتے ہیں، بس یہ میسیج دے دو اس کے بعد ربط مصائب۔ علماء کرام کہتے ہیں ہر چیز میں اتحاد ممکن نظر آتا ہے دنیا میں، دو چیزوں میں اتحاد مشکل ہے، ایک فکر میں اتحاد، دوسرے لہجے میں اتحاد۔ افکار میں جتنے لوگ زمین پر رہ رہے ہیں اتنی فکریں ہیں۔ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صلوات تو آپ نے پڑھ لی ملاحظے میں، تو میں نے کہا صلوات تو آپ نے، لیکن ذہن آپ کا یہ سوچ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جلدی ختم کر دیں تو اچھا ہے، کوئی کہہ رہا تھا اور پڑھ۔ ہر ایک جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں چہرے بھی پڑھ لیتا ہوں، جتنے لوگ بیٹھے اتنے افکار، اتنی فکریں ہیں۔ فکر میں اتحاد مشکل ہے، بلکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ناممکن ہے۔ جتنے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں اتنی فکریں موجود ہیں، اور پروردگار عالم نے خلق ہی ایسے کیا ہے، یہ عیب نہیں ہے، یہ ہنر ہے۔ اگر سب کا نظریہ ایک ہی ہو تو انسان بوریت کا احساس کرے گا۔ اب کہیے مجلس شروع ہونے سے پہلے سارے ذاکرین حضرات جو سلام پڑھتے ہیں سب ایک ہی سلام لے کر آئیں، ایک ہی سلام پڑھتے رہیں، ایک کے بعد دو مرتبہ، دو ذاکر کو سنے گا، تیسری مرتبہ کہے گا ان کو بدلو۔ اب کیوں بدل دے بھی؟ ہم چاہتے ہیں مختلف ہوں، رنگ برنگی ہو، یہاں پر انواع نظریات میں اختلاف ہونا چاہیے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن مشکل ہے کہ سارے نظریات ایک جیسے ہو جائیں، ایک جیسے ہو جائیں، ممکن نہیں ہے، یا مشکل ہے کہ افکار میں اتحاد ہو جائے، اور لہجے میں اتحاد، ہر ایک کا لہجہ اپنا اپنا ہے۔ ہم آپ کا لہجہ میرے جیسا کہہ سکتے ہیں لیکن میرا ہی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ مشکل ہے کہ لہجے میں اتحاد ہو جائے، لیکن کربلا نے دونوں چیزوں کو ممکن کے دائرے میں داخل کر دیا۔ ایک بھائی نے کہا افکار میں اتحاد ممکن ہے، 72 ہیں بات ایک ہے، 72 ہیں بات ایک ہے۔ تو بہن نے دربار یزید میں علی کے لہجے میں گفتگو کر کے بتا دیا، لہجے میں اتحاد دیکھنا چاہتے ہو تو باپ اور بیٹی کی زندگی میں دیکھو۔ جو علی کا لہجہ ہے وہ زینب کا لہجہ ہے، اس لیے کسی شاعر نے کہا علی مزاج، علی دل، علی نظر زینب، ہے تجھ میں نہج بلاغا کے سب اثر زینب۔ علی مزاج، علی دل، علی نظر زینب، ہے تجھ میں نہج بلاغا کے سب اثر زینب۔ جہاں میں لہجہ حیدر کے دو ہی مالک ہیں، ایک آسماں پہ خدا،
ایک زمین پر زینب، ایک آسمان پہ خدا، ایک زمین پر زینب۔ یہ عزاداری اس زینب کی عطا ہے جس کے لہجے میں بھی پردہ ہے، جس نے اسلامی سارے اصولوں کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ بھائی نے اختیار کی صورت میں اپنی جان قربان کر کے پیش کیا، بہن نے امتحان کی صورت میں، اسارت کی صورت میں امت کو پیش کیا ہے۔ یہ کربلا والوں کے عظیم سبق ہیں، بہترین سبق ہیں۔ افکار کو جاننا چاہتے تو دیکھو، دادا نے کہا کہ علی موت سے کبھی نہیں گھبراتا، چاہے موت اس پر آئے یا وہ موت پر جا پڑے۔ اور پوتے نے دشت کربلا میں پوچھا، جب امام نے حسین نے حضرت قاسم سے بتاؤ موت تمہاری نظر میں کیا ہے، حضرت قاسم نے کہا احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ اس لیے کہ جب حق پر مرنا ہے تو موت سے کیا گھبرانا ہے، جب حق پر جان دینا ہے۔ حق اتنا خوبصورت ہے، اس کے لیے انسان جان بھی اپنی قربان کر سکتا ہے، اس کے لیے جان بھی قربان کر سکتا ہے۔ شب عاشور امام نے شہداء کی فہرست بنائی، اس فہرست میں قاسم کا نام نظر نہیں آیا۔ قاسم نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے، آپ نے اصغر کا نام تو لے لیا لیکن میرا نام فہرست میں نظر نہیں آتا۔ امام نے فرمایا، اے قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہارے بھائی نے دین اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے، تم اپنی ماں کا سہارا ہو۔ قاسم کو بابا کا زمانہ یاد آیا، وہ بچپنا یاد آیا جب امام حسن نے قاسم کے بازوؤں میں تعویذ باندھی تھی اور کہا تھا بیٹا جب مصیبت کی گھڑی آئے تو اس کو کھول لینا۔ شب عاشور حضرت قاسم نے قیمے کے ستون سے ٹیک لگائے، جب اپنے بابا کے زمانے کو یاد کیا اور اس تعویذ کو کھولا، لکھا ہوا تھا بیٹا قاسم میرے بھائی حسین پر جب مصیبت کی گھڑی آئے اور تمہیں رنگ میں جانے کی اجازت نہ ملے تو اس سند کو بھائی کی خدمت میں پیش کر دینا اور میری طرف سے تم اپنی جان کو میرے بھائی پر قربان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ امام نے کس طرح صلح حسن میں شرکت کا اظہار کیا، اسی طرح امام حسن نے جہاد حسین میں قاسم کے ذریعے سے شریک ہو۔ امام نے اس دستاویز یا اس تعویذ کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، اس کو چوما اور قاسم کو اپنے سینے سے لگایا۔ روایت یہ کہتی ہے اتنا دونوں نے گریہ کیا، دونوں پر غش طاری ہو گیا۔ کیا یاد آ گیا ہوگا، کیا سوچ کر گریہ کیا ہے؟ وہ مصیبت کا وقت بھائی کی یاد آیا جب بھائی کو زہر دیا گیا تھا تو تشت طلا میں جگر کے 72 ٹکڑے گرے تھے۔ یا وہ وقت یاد آ گیا جب بھائی کے لاش پر ظالموں نے تیر چلائے تھے۔ کیا یاد کیا تھا امام نے مقتل میں؟ وہ وقت بھی آیا کہ قاسم نے مرنے کی اجازت مانگی، امام نے حسن کا امامہ سر پہ رکھا، نبی کی ردا دوش میں ڈالی، کمر میں تلوار حمائل کی، کہا بیٹا خدا حافظ، جانا اور جا کر جہاد کرنا اور اپنے دادا کے جوہر دکھا دینا۔ یہ قاسم مقتل کی طرف چلے اور ایسی جنگ کی کہ دشمنوں کو امام حسن کا زمانہ یاد آیا۔ وہ جنگ صفین میں امام حسن کی شجاعت ان کی آنکھوں میں گھوم گئی، اور یہ خاندان شجاعت کا فرزند ہے، یہ پسر علی ابن ابی طالب ہے، اس سے یوں لڑا نہیں جا سکتا۔ تو عمر سعد نے حکم دیا کہ قاسم کو گھیر لو اور اس فرزند رسول کو گھیر کر حملہ کرو۔ چاروں طرف سے تیر چلنے لگے، چاروں طرف سے تلواریں چلنے لگی۔ ایک تلوار قاسم کے سر پہ لگی، قاسم کے سر سے خون بہنے لگا، اور خون کے قطرے جب آنکھوں میں آئے قاسم کو رستہ نظر نہیں آیا، اور قاسم دشمنوں کے نرغے میں جانے لگے۔ ظالموں نے ٹکڑے ٹکڑے قاسم کے کر دیے، قاسم کا بدن زمین پر آیا تو قاسم نے پکار کر کہا چچا اماں ادرکنی، اے چچا میری مدد کے لیے آئیے، اے چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ بس عزاداروں یہ جملہ سنیے گا، مصیبت کے ایام ہیں، یہ بڑی راتیں قریب آ رہے ہیں اور ہمیں حق گریہ ادا بھی کرنا ہے۔ ایک مرتبہ قاسم نے کہا چچا ادرکنی، میری مدد کے لیے آئیے۔ امام تیزی کے ساتھ قاسم کے سرانے پہنچے، جس شہید کے سرانے امام پہنچے وہاں پر امام نے ایک ایک جملہ کہا ہے۔ وہ جملہ بڑی مصیبت کا جملہ ہے۔ جب اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا تھا تو امام حسین نے
کہا مثلو کا یذبح و ینہر، بیٹا اصغر کیا تجھ جیسا بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ جب خاک اکبر کے لاشے پر امام پہنچے تو امام نے کربلا کی خاک کو اٹھایا، امام اپنے سر پہ ڈالتے رہے اور ڈالنے کے بعد کہا الد دنیا بعد کلافا، بیٹا ضعیف باپ کے سامنے جوان اس دنیا سے چلے جائے تو باپ زندہ رہ کر کیا کرے؟ امام حضرت عباس کے لاشے پر پہنچے، اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر کہا الان انکسر ظہری، اے بھیا عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ لیکن جب حضرت مولا حضرت قاسم کے لاشے پر پہنچے تو امام نے ایک ہی جملہ کہا بیٹا قاسم تیری ماں کو میں کیا جواب دوں، تو مجھے پکارتا رہا۔ ارے یہ حسین تمہیں بچا نہ سکا، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اے آزادارو تھوڑی دیر یہ جملہ سن کے گریا کرنا، جب کوئی باغبان کسی گلستان یا باغستان میں پہنچتا ہے، اگر دو چار پھول زمین پر گرے ہوں وہ اپنے ہاتھوں سے چن لیتا ہے، لیکن اگر پھولوں کی کثرت ہو تو ابا کا دامن زمین پر بچھا دیتا ہے تاکہ پھولوں کو اپنے ہاتھوں سے چن سکے۔ ارے قاسم کے بدن کے ایک دو ٹکڑے نہ تھے، امام نے اپنے ابا کا دامن مقتل میں بچھا دیا، قاسم کے ٹکڑے ابا کے دامن میں جمع کیا، یا علی کہا اپنے پشت پہ رکھا، خیمے کے قریب آئے، ام فروہ نکل آئی، اے میرے سرور قاسم کہاں ہے؟ اے زینب ذرا ام فروہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ماتم حسین۔